أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والشفيع المذنبين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صلوات بھیجیں. حضرات قرآن حکیم میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے اور قرآن جیسی کتاب میں اس کا اعلان کیا ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس دین کو پسند کیا، یہ دین رسول اللہ ہی کے زمانے میں آیا ہے یا اس سے پہلے سے اس دین کا سلسلہ جاری تھا؟ تو جب آپ غور کیجئے گا تو جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان سبھی نے اسی دین کی ترویج کی اور اسی دین کو لوگوں تک پہنچایا. لیکن اللہ نے نہ حضرت آدم کے زمانے میں اس دین کو پسند کیا، نہ اللہ نے اسے حضرت نوح کے زمانے میں پسند کیا، نہ اللہ نے اسے حضرت ابراہیم کے زمانے میں پسند کیا، نہ اللہ نے اسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں پسند کیا، نہ اللہ نے اسے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں پسند کیا، نہ حضور ختمی مرتبت کی ابتدائی زندگی میں اس دین کو پسند کیا. نبی پر کوڑا پھینکا گیا مگر دین پسند نہیں آیا اللہ کو. نبی نے تبلیغ کی پتھر مارے گئے مگر دین اللہ کو پسند نہیں آیا. نبی کو اپنا آبائی وطن چھوڑنا پڑا مگر دین اللہ کو پسند نہیں آیا. دین کب پسند آیا؟ جب غدیر میں علی کی مولائیت کا اعلان ہوا. جب حضرات زحمت ہوگی، تھوڑا سا اور آگے آ جائے. او بچے تم لوگ ادھر آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آ جاؤ بیٹا، آ جائے. جب علی کی ولایت کا اعلان ہوا تب اللہ کو دین اسلام پسند آیا. تو اب ایک جملہ چپکے سے کہہ دوں کہ اسلام جس کے اندر اتنے احکام ہیں اور اتنے نبیوں کی محنت ہے اور اتنے خاصان خدا نے اس میں محنت کی اور نہ جانے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اسلام کے نام پر حضرت آدم سے لے کر حضور تک لوگوں کی جان لی گئی اور جان دی، لیکن اللہ کو اس وقت تک اسلام پسند نہیں آیا جب تک کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہوا. تو جب علی کی ولایت کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہے تو علی کی محبت کے بغیر ایمان کہاں سے مکمل ہے؟ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد پر. تو مولا علی کی ولایت دیکھیے بہت اہم شے ہے اور اس چیز کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے ہے کہ عام چیزوں کی طرح سے مولا علی کی ولایت کو نہ لیجئے. یہ بہت ہی ضروری ہے اور اس کے بغیر اللہ جو ہے ہمارا کوئی بھی عمل، یعنی مسلمانوں کا کوئی بھی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ ولایت اہل بیت نہ ہو. جب تک کہ مولا علی کی ولایت نہ ہو، اہل بیت کی ولایت نہ ہو، اس وقت تک اللہ کوئی بھی عمل مسلمان کا قبول کرنے والا نہیں ہے.
بھئی یہ اپنا مجمع ہے تو اپنی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پانچویں امام محمد باقر، پانچویں امام سے پوچھا گیا مولا ذرا دین کے بارے میں بتائیے، تو امام نے ارشاد فرمایا 5 چیزوں پر دین کا انحصار ہے، 5 پلر ہیں، 5 چیزیں جس پر دین ہے رکا ہوا۔ کیا وہ کون 5 چیزیں ہیں؟ کیا ایک نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک زکوٰۃ ہے، ایک حج ہے، اور ایک میری ولایت ہے، آل محمد کی ولایت۔ خدا رحمت نازل کرے پوچھنے والے پر، اگر وہ اسی جواب پر خاموش ہو جاتا تو کہا جاتا سب برابر ہے، لیکن اس نے یہ پوچھ لیا اس میں افضل کون ہے؟ نماز افضل ہے، روزہ افضل ہے، زکوٰۃ افضل ہے، حج افضل ہے، یا آپ کی ولایت افضل ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا میری ولایت افضل ہے، میری محبت افضل ہے۔ تو پوچھنے والے نے دوسرا سوال کر لیا کہ یہ بتائیے آپ کی ولایت کو سب سے افضل ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا میری ولایت اس لیے افضل ہے کہ اگر میری ولایت کے بغیر نماز پڑھو تو بیکار، روزہ رکھو تو بیکار، حج کرو تو بیکار۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد۔ اچھا دیکھیں سامنے کی ایک مثال لے لیے، انسان اپنے کو پہچان لے، دین بھی سمجھ میں آئے گا۔ ہماری زندگی میں ہمارے لیے کیا کیا ضروری ہے زندہ رہنے کے لیے، اچھی زندگی کے لیے؟ ہاتھ پیر صحیح ہوں، آنکھیں صحیح ہوں، سننے کی طاقت صحیح ہو، بولنے کا سلیقہ صحیح ہو، چلنے کے لیے پیر صحیح ہو۔ مگر ان سب کو صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے دل و دماغ صحیح ہو، دل و دماغ صحیح ہو، جبکہ نہ دل ہمیں دکھ رہا ہے نہ دماغ ہمیں دکھ رہا ہے۔ مگر اگر ہاتھ پیر صحیح ہوں اور دل و دماغ اپنا کام روک دے، آ جائیے اندر، آ جائیے، ایک صلوات بھیج دیجیے ان کو اندر ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد والے۔ اچھا اسے بھی سمجھ لیجئے، مجلسوئی میں بلایا جاتا ہے، نماز میں کوئی نہیں بلاتا ہے آگے آ جائیے، مجلسی میں سب کو بلایا جاتا ہے، یہ بھی غدیر کی سنت ہے۔ وہاں بھی بلایا گیا تھا، انتظار کیا گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہاتھ پیر بالکل صحیح ہے، دیکھنے کی قوت سب بالکل صحیح ہے، سب صحیح ہے، جسم پورا، لیکن اگر دل کی حرکت رک جائے یا دماغ اپنا کام کرنا چھوڑ دے تو یہ ہاتھ پیر بیکار ہیں یا کارآمد ہے؟ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے اور ڈاکٹر یہاں اگر کوئی ڈاکٹر ہو یہاں یا محکمے سے کچھ اس کا تعلق ہو تو وہ گواہی دے گا کہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اسپتال اسے ہم لے گئے، اب جو ڈاکٹر کو دکھایا اس نے فوراً چیک اپ کیا، بی پی چیک کیا، پلس دیکھی، سب چیزیں دیکھی، اس نے ٹوٹا ہوا ہاتھ بھی دیکھا، ٹوٹی ہوئی آنکھ بھی دیکھی، ٹوٹا ہوا پیر بھی دیکھا، لیکن اس نے کہا ان کو اٹیک پڑا ہے، تو ان چیزوں میں سے کسی کی مرمت نہیں کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا پہلے پلاسٹر چڑھا دو، پہلے آنکھ پر پٹی باندھ دو، پہلے جو سر پھٹا ہے اس کے اوپر ٹاکے لگا دو۔ وہ پہلا کام کرے گا کہ دل کو صحیح کرو۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب ٹوٹی ٹانگ دکھ رہی ہے، خراب دل دکھ نہیں رہا ہے، کہ ارے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ پیر صحیح بھی کر دیے اور حرکت قلب رک گئی تو بیکار ہے زندگی، پھر ہاتھ پیر کام نہیں کریں گے۔ پہلے دل و دماغ کو دیکھو، پہلے ایمان کو دیکھو، بعد میں عمل کو دیکھو۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے۔ آدمی کعبے کا کبوتر بنا ہوا ہے مگر علی کی محبت نہیں ہے،
حافظ قرآن بنا ہوا ہے مگر علی کی محبت دل میں نہیں ہے، روزوں پر روزے رکھ رہا ہے، مولا علی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے، یہ کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں علی سے محبت نہیں ہے۔ اب تو واٹس ایپ پہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ غیر شیعہ حضرات بھی خوب فضائل پڑھتے ہیں۔ بھئی دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ کہاں مانا یا نہیں مانا، کتنی ستم ظریفی ہے یہ بات کہ مومنین سے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا کہاں مان گے تب آپ ان کے ہیں، اور دوسروں سے خالی فضائل سن کے کہہ دیا جاتا ہے یہ علی والے ہیں، یہ علی والے ہیں۔ ارے علی والے ہیں تو علی کا کہاں مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے ہیں؟ اگر علی کا کہاں مان رہے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں کہ علی والے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، فضائل پڑھ رہے ہیں وہ، میں غیر شیعہ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، لیکن جب وضو کی بات آئی تو مولا علی کی بات نہیں مانی، نماز کی بات آئی تو مولا علی کی بات نہیں مانی، افطار و سحر کی بات آئی تو اہل بیت کی بات نہیں مانی، زکوٰۃ کا نصاب آیا تو اہل بیت کی بات نہیں مانی، حج بیت اللہ کا طریقہ آیا تو اہل بیت کی بات نہیں مانی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اہل بیت کی بات نہیں مانی۔ حد یہ ہے کہ ریش مبارک بڑھائی، اس میں بھی اہل بیت کی بات نہیں مانی۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ حد یہ ہے قربانی کا جانور لائے تو اس میں بھی اہل بیت کی بات نہیں مانی۔ تو جب آپ ان کا کہاں مان نہیں رہے ہیں تو آپ ان کے ہیں کیسے؟ ایک اور صلوات بھیجئے تو عرض کروں۔ بھئی ان کا کہا تو مانیے آپ کہیں پر، قرآن کی تفسیر میں ان کا کہا نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا، اور کبھی کبھی آپ کو پرسنل گفتگو میں اس بات پر بات کیا کیجئے، سامنے والا اعتراض کرتا ہے آپ سن لیتے ہیں، آپ بھی اعتراض کیجئے، اعتراض کا جواب نہ دیجئے، آپ ان کو خود اعتراض کر دیجئے۔ وہ کہتے ہیں آپ اصحاب کو نہیں مانتے، آپ کہیے آپ اہل بیت کو نہیں مانتے، آپ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ وہ کہ دلیل کیا ہے؟ کہ آپ کیا 6 حدیثوں کی کتابیں ہیں، جس میں سب سے بڑی کتاب بخاری شریف ہے، جس کے لیے کہا جاتا ہے کلام باری کے بعد سب سے بڑی کتاب بخاری ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ آپ اس میں یہ پوچھئے ان سے کہ اگر آپ اہل بیت کو مانتے ہوتے تو سب سے زیادہ حدیثیں اہل بیت سے مروی ہوتی، بی بی زہرا سے ہوتی، مولا علی سے ہوتی، امام حسن امام حسین سے ہوتی، جنہی نے دور پیغمبر اسلام کو دیکھا ہے، جنہی نے نبی کی گھر کی سیرت کو بھی دیکھا، باہر کی سیرت کو بھی دیکھا، میدانوں کی سیرت کو بھی دیکھا، مسلح کی بھی سیرت کو دیکھا، لیکن یہ انگلی کی پورے نہیں بھریں گی، اتنی کم حدیثیں اہل بیت پیغمبر سے ہیں، قاتلوں سے حدیثیں، جھوٹوں سے حدیثیں، شرابیوں سے حدیثیں، جواریوں سے حدیثیں، کافروں سے حدیثیں، منافقین سے حدیثیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اہل بیت کو جس حیثیت سے ماننا چاہیے تھا نہیں مانا، جبکہ سیرت پاک پیغمبر اسلام اہل بیت سے زیادہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ خود رسول تصدیق کر رہے ہیں، خود رسول تصدیق کر رہے ہیں۔ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ بچے ذاکرین کی کاپی کرتے ہیں، صاحب یہ بالکل فلاں ذاکر کی طرح سے پڑھتے ہیں مجلس، انہی کے نکات ہوتے ہیں، انہی کا انداز ہوتا ہے، ہم سب کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب اس خطیب نے سنا تو اس نے کہا واقعاً مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری کیسٹ چل رہی ہے۔ خوش ہوتے ہیں لوگ، کوئی منع نہیں کرتا ہے کہ میری مجلس نہ پڑھنا، تو آدمی خوش ہوتا ہے۔ آ جائیے اندر تشریف لے آئیے، ادھر ہے، آ جائیے۔ ایک صلوات اور بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، رسول نے کس کے لیے کہا کہ یہ میرے جیسے بول رہا ہے، میرا جیسا انداز ہے؟ یہ راز تو مدینے میں کھل گیا تھا، سننے والے تو بہت تھے، مگر اہل بیت کا جیسا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ رسول خطبہ دے رہے ہیں، بی بی زہرا گھر میں سنا رہی ہیں، بیٹی آپ تو تھی نہیں، میرا خطبہ آپ کو کیسے یاد ہوا؟ کہا بابا میرے بیٹے تو تھے۔ کہا تو بیٹے آ کے سناتے ہیں؟ کہاں کا کل میں خطبہ دوں گا، کل پھر جب سنائیں تو میرا انتظار کرنا۔ دوسرے دن حسنین آئے، آج نبی نے خطبہ بڑا طویل دیا، فصیح و بلیغ دیا، معنی خیز دیا، اور جب خطبہ تمام ہوا حسنین آئے، اور آنے کے بعد حسنین نے خطبہ ماں کو سنانا شروع کیا۔ ماں نے کہا بھی رک جاؤ، بیٹے رک گئے، نبی آئے، نبی جو ہے پردے کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ فاطمہ زہرا نے کہا کہ بیٹو سناؤ۔ اب دونوں بیٹوں نے خطبہ سنایا۔ جب خطبہ تمام ہوا تو نبی ظاہر ہوئے اور دونوں بیٹوں کو گودی میں اٹھا لیا اور کہا خدائے محمد کی قسم، حسنین نے خطبہ بالکل میری طرح سے سنایا، نہ الفاظ بدلے نہ انداز بدلا، ہائے ہائے، نہ الفاظ بدلے نہ انداز بدلا۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو نبی کے نہ الفاظ بدل رہا ہے نہ انداز بدل رہا ہے، اور ایک گروہ وہ ہے جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی کی بزم میں بیٹھتے ہیں، نبی کی بات کو سنتے ہیں، اور پھر دوسروں سے پوچھتے ہیں نبی نے کہا کیا ہے۔ آئے ہائے آئے ہائے، نبی نے کہا کیا ہے؟ تو نبی کی سیرت آپ کس سے لیں گے؟ نبی کی سیرت آپ کس سے لیں گے؟ جو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں تو جن سے پوچھ رہے ہیں ہم انہی سے پوچھے لیتے ہیں۔ آپ کہیں گے آپ سمجھئے تو میں دیکھیں، سمجھئے اور نہ سمجھئے کی بات نہ کیجئے۔ آپ دودھ کا جلا مٹھا بھی پھوک پھوک کے پیتا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایسے بھی تھے جو نبی کی باتوں پر توجہ نہیں کرتے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ جنہیں نبی نے منافق کہا۔ پورا سورہ منافقون قرآن میں نازل ہوا، لیکن قرآن نے نام نہیں بتایا، نام نہیں بتایا، تو ہم بھی ہوشیار ہو گئے۔ آپ نے کہا وہ سب تھوڑی تھے، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ سب تھے؟ چند تھے، چند تھے، 10-20 تھے، مگر تھے، اس لیے ہم ہوشیار رہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال سن لیجئے، یہ مثال ہے، ڈھونڈنے نہ لگیے گا۔ میں نے کہا کہ صاحب میں نے دودھ کا شربت یہاں بنوایا اور ایسا آپ نے کبھی پیا نہیں ہوگا، مجھے ایک پرانا نسخہ مل گیا فلاں نواب کے زمانے کا، اور کیا لذیذ ہے۔ اس گرمی میں اگر آپ وہ شربت پی لیجئے گا تو پھر آپ کی پیاس کی تڑپن ختم ہو جائے گی، گرمی کم لگے گی، بڑا مفید ہے۔ اور زیادہ میں نہیں بنا پایا ہوں اس لیے کہ بڑا مہنگا بن رہا تھا۔ میں نے صاحب 25 گلاس بنائے ہیں، آپ حضرات مجلس کے بعد پی لیجئے گا۔ مگر ایک بات اور آپ کو ہم بتا دیں کہ آپ پریشان نہ ہوئیے گا، بعد میں یہ نہ کہیے گا کہاں نہیں ہے۔ آپ نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ میں نے کہا 25 گلاس میں 24 گلاس صحیح ہے، ایک گلاس میں زہر ملا ہوا ہے، ایک گلاس میں زہر ملا ہوا ہے، بس اسے آپ دیکھ لیجئے گا۔ مجلس ختم ہو گئی، شربت کا ایک گلاس کسی نے نہیں چھوا۔ میں نے کہا اکثریت صحیح ہے، ایک خراب ہے۔ آپ نے کہا مولانا یا تو اسے ہٹا دیجئے یا یہ بتا دیجئے کون ہے، ورنہ کوئی بھی ایک گلاس میں ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس ڈر میں کہیں وہی گلاس ہاتھ نہ لگ جائے کہ جس میں زہر ملا ہوا ہو۔
ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جس میں زہر ملا ہوا ہو تو یا تو برے اصحاب میں سے اچھے اصحاب کو الگ کر دیجئے، بروں کو الگ کر دیجئے۔ اب خطرہ تو یہ ہے کہ قرآن جسے منافق کہہ رہا ہے اسے کہیں ہم صحابی نہ سمجھنے لگے۔ ایک اور صلوات بھیجئے نا۔ تو عزیزان گرامی اب معاملہ یہاں پہ ہے یہ، اچھا دیکھیے چلتے چلتے سلمان محمدی نے ہمیں کچھ پہچان بتائی اور کچھ پتہ بتایا کہ دیکھیے آپ کسوٹی پہ کس سکتے ہیں۔ کیسے؟ انہوں نے کہا اب ظاہر سلمان محمدی کے زمانے میں اکثریت اصحاب کی تھی، اکثریت اصحاب کی تھی، اور اصحاب نہیں تھے تو تابعین تھے جنہوں نے رسول کو تو نہیں دیکھا ہے مگر اصحاب کو دیکھا ہے۔ تو ایک دن دیکھیں شاید قدرت اس طرح کے سوال کرواتی ہے، تو ایک دن کسی نے سلمان محمدی سے پوچھا کہ یہ بتائیے سرکار کہ جب آپ کو ایسا مجمع ملتا ہے کہ جس میں مومن بھی ہوں منافق بھی ہوں تو آپ کیسے پتہ لگاتے ہیں مومن کتنے ہیں منافق کتنے ہیں؟ تو ہم تو یہ سمجھے کہ وہ کہیں گے کہ مصلی بچھا کے اذان کا وقت جب آتا ہے تب رمضان میں دیکھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، نعت نبی پڑھ کے دیکھتے ہیں، مگر انہی نے اس میں سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے کہا ہم ذکر علی کر کے دیکھتے ہیں۔ تو آپ ذکر علی کرتے ہیں تو کیسے معلوم ہوتا ہے منافق کتنے ہیں مومن کتنے ہیں؟ کیا زبان سے ذکر کرتے ہیں، آنکھوں سے چہرے دیکھتے ہیں؟ سلمان یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ جب ذکر علی کرتے ہیں نظریں چہروں پر ڈالتے ہیں تو جو اتر جائیں وہ منافق ہیں، جو کھل جائیں وہ مومن ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی ہم مولا علی کے ذکر کے ذریعے اسی لیے ہمارے ہاں نعرے لگتے ہیں، فضائل پر صلوات ہوتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کھلتا ہے اے بھائی ہر چیز پر نعرہ نہیں لگتا ہے اور نہ ہر چیز پر سبحان اللہ ہوتی ہے۔ نعرہ ہو سبحان اللہ ہو ماشاء اللہ ہو صلوات ہو جب فضائل علی پڑھے جاتے ہیں، اجا ہر مجمع میں بھی نہیں لگتے ہیں۔ جو محبان اہل بیت کا مجمع ہوتا ہے اس میں مومنین خوش ہوتے ہیں۔ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں مطلب نعروں کا رواج نہیں ہے زیادہ، تو ہم لوگ کیسے محسوس کریں کہ مجمع ہم پر ہماری طرف متوجہ ہے نہیں ہے؟ تو اس میں صلوات کی آواز سے محسوس ہوتا ہے کہ جب صلوات آدمی بھیجتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ پوری طرح سے متوجہ ہے۔ تو ہر انسان اظہار مسرت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے ظاہر کرتا ہے اہل بیت کے نام پر، مولا علی کے فضائل سن کر۔ ہمیں سن کے آپ نہیں نعرہ لگا رہے ہیں، آپ مولا کے فضائل سن کے نعرہ لگا رہے ہیں۔ اچھا مولا کے فضائل سن کے نعرہ کیوں لگا رہے ہیں؟ مولا کے فضائل سن کے نعرہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ آپ کے دل میں محبت ہے مولا کی، لیکن یہ کبھی نہ سوچئے گا کہ مولا علی کے ذکر پر ہم نے احسان کر دیا کہ علی کے فضائل سنے تو ہم نے نعرہ لگا دیا، مولا علی کے فضائل سنے تو ہم نے سبحان اللہ کہہ دیا، مولا علی کے فضائل سنے تو ہم نے صلوات بھیج دی، مولا علی کے فضائل ہم نے سنے تو ہم خوش ہو گئے۔ نہیں، اس پر بھی مولا علی کا ہم پر احسان ہے۔ ہر خوش بھی نہیں ہوتا ہے، ہر خوش نہیں ہوتا ہے، وہی خوش ہوتا ہے، وہی مولا کے فضائل سن کر صلوات بھیجتا ہے، وہی نعرے پر جواب دیتا ہے کہ جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہو۔ اور نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یا علی تمہیں دوست نہیں رکھے گا مگر وہ کہ جو حلال زادہ ہو۔ ایک اور
صلوات بھیجیے کبھی کبھی بھی مینڈکی کو زکام ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں علی علی کب تک ہوگا، بچپنے سے یہی سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے جب سنا خیبر خندق یہ وہ، تو دیکھیے بچپنے سے تو بہت کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں۔ ہر سال قربانی ہوتی ہے، وہی دعا پڑھی جاتی ہے جو ہر سال پڑھی جا رہی ہے۔ روزے کی نیت وہی کی جاتی ہے جو ہر سال کی جاتی ہے۔ حج کا طریقہ وہی ہے جو ہر سال کیا جاتا ہے۔ کامل صاحب آگے تشریف لے آئیے، آپ مرثیہ خان بھی ہیں، تشریف لائیں۔ تو ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، یہ مت کہیے آپ ایک کلمہ سنائیے تو وہی تو سنائیں گے جو آپ ہمیشہ پڑھتے آئے اور سناتے آئے۔ آپ نماز پڑھائیے تو آپ نماز میں پہلی دوسری رکعت میں سورہ الحمد تو پڑھیں گے۔ اگر ایک چیز میں بتاؤں فائدہ مند ہے، اگر اس پہ عمل کیا جائے تو کیسا رہے گا؟ کیا ہے؟ میں نے کہا ایسا کیجئے کہ کتنے سورے ہیں قرآن میں؟ کہا 114 سورے ہیں۔ میں نے کہا ہاں 114 ہیں، مگر میرے دادا بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے، میرے پردادا بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے، میرے لقردادا بھی سورہ الحمد پڑھتے تھے۔ پورا سلسلہ سورہ الحمدی کا ہے نماز میں۔ 5 وقت کی نماز میں 2 رکعتوں میں سورہ الحمد پڑھنا ہے، ضروری ہے۔ تو میں نے کہا اگر ایسا ہو کہ اس کے بجائے قرآن کا کوئی اور سورہ پڑھا جائے، بھئی الگ کا کوئی کلام نہیں ہو، قرآن ہی کا سورہ ہو، اور لوگ مصروف ہیں تو سورہ الحمد سے چھوٹے سورے بھی ہیں، کوئی چھوٹے چھوٹے سورے رکھے جائیں تو کیسا رہے گا؟ صاحب جیسے میں نے یہ اعلان کیا تو لوگوں نے احتجاج کر دیا اور کہا بکواس کر رہے ہیں آپ کو حدیث پیغمبر نہیں معلوم کہ سورہ الحمد کے بغیر نماز مکمل نہیں ہے؟ ہائے ہائے، تو نماز جب ہوگی تو اس میں سورہ الحمد پڑھا جائے گا۔ تو جس طرح سے نماز میں سورہ الحمد پڑھا جائے گا تب نماز مکمل ہے، اسی طرح سے مجلس میں جب ذکر علی اور ولایت کیا جائے گا تب مجلس مکمل ہے، اور اگر ولایت اہل بیت نہیں ہے تو پھر حلوائی کی دکان پر دادا کا فاتحہ ہے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں امام حسین کا مقصد یہ تھا، امام حسین کا مقصد یہ تھا۔ ارے امام حسین کا مقصد کیا تھا یہ امام سجاد سے پوچھ لیجئے، اور مجلسوں میں کیا پڑھا گیا ہے۔ دیکھیے میں نوجوانوں کو ایک دعوت سخن دے رہا ہوں کہ آپ پڑھیے بھی اور لوگوں کو بتائیے بھی۔ امام حسین کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ ہے مقصد۔ فیض باقر صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ہے مقصد۔ کامل صاحب آئے، انہوں نے کہا یہ ہے مقصد۔ اب مقصد بیان کر رہے ہیں۔ ارے اماموں کے زمانے میں یہ بتائیے امام حسین چوتھے امام ہیں، تیسرے امام ہیں نا، آخری امام تو ہے نہیں کہ جن کے بعد کوئی امام کا عمل نہ ہو۔ امام حسین کی شہادت کے بعد 9 امام آئے، اور ہر امام کے زمانے میں عزاداری ہوئی ہے، تو ان کے اقوال پڑھ لیجئے اور ان کے گھروں میں ان کی موجودگی میں جو مجلسیں ہوئی ہیں اس کو دیکھ لیجئے۔ مجلسوں کا طرز یہ نہیں تھا جیسے اس وقت ہو رہی ہے۔ اس زمانے میں مرثیے پڑھے جاتے تھے، فی البدی لوگ مرثیے کہتے تھے۔
مگر ان مرثیوں کا مفہوم وہی ہوتا تھا جو آج ہم مجلس میں پڑھتے ہیں. آپ سمجھ گئے نہیں؟ جو مجلس میں پڑھا جاتا ہے وہی مفہوم ہوتا تھا مرثیوں میں. ہندوستان میں بھی جس زمانے میں مرثیہ گوئی کا رواج تھا تو مصائب مرثیوں میں پڑھے جاتے تھے. مرثیے میں خالی مصائب نہیں ہوتے تھے بلکہ اس کے اندر فضائل بھی ہوتے تھے, اور جتنے اب فضائل پڑھے جاتے ہیں اس سے کہیں زیادہ فضائل ہوتے تھے. اور بزرگوں کا کہنا یہ تھا کہ اپنی خطابت کو اگر سنوارنا ہے اور سدھارنا ہے تو مرثیوں کو پڑھو اور یاد کرو تو زبان بھی صحیح ہوگی اور بہت کچھ سلیقہ بھی آئے گا کہ کس طرح سے مجلس پڑھی جائے. یہ سب سمجھایا جاتا تھا, بزرگ لوگ سمجھاتے تھے. تو عزیزان گرامی, یہ مقصد ہم اور آپ نہیں بیان کریں گے, یہ مقصد بیان کریں گے اہل بیت پیغمبر. اور میں آپ کو دور نہ جائیے, خود کربلا آ جائیے. ابھی میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں لیکن میں استدلال کے لیے چند جملے عرض کر رہا ہوں کہ آپ کربلا آ جائیے. کربلا میں دیکھیے امام حسین کا مقصد کیا ہے. دیکھیے میرا مقصد ہے یہاں آ کے مجلس پڑھنا. اس وقت جو میں یہاں آیا ہوں تو میں نے یہاں آیا ہوں مجلس پڑھنے کے لیے. اب میں مجلس پڑھنے آیا تو میں نے وضو بھی کیا, میں مجلس پڑھنے آیا تو میں نے چائے بھی پی, میں مجلس پڑھنے آیا تو میں نے آپ حضرات سے ملاقات بھی کی, میں مجلس پڑھنے آیا تو اگر کوئی مسئلہ پوچھے گا تو میں وہ بھی بتاؤں گا, میں مجلس پڑھنے آیا ہوں تو آپ حضرات سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے, ایک دوسرے کی خیر اللہ بھی پوچھیں گے, سلام دعا بھی ہوئی ہے. میں مجلس پڑھنے آیا ہوں, مقصد میرا یہ ہے. لیکن آپ میں سے اگر کوئی کہے گا مولانا ذرا استخارہ دیکھ دیجئے تو میں استخارہ بھی دیکھ دوں گا. لیکن نہ میں یہاں وضو کرنے آیا تھا, نہ یہاں میں چائے پینے آیا تھا, نہ میں مجلس کے بعد یہاں تبرک کھانے آیا ہوں, نہ میں یہاں آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں, نہ میں یہاں مثلاً آپ کی خیر اللہ پوچھنے آیا ہوں, نہ میں استخارہ دیکھنے آیا ہوں. میں آیا ہوں یہاں مجلس پڑھنے کے لیے. مقصد ہے آنے کا مجلس پڑھنا. اب اس کے صدقے میں یہ سب بھی کام ہو گئے تو یہ برا نہیں ہے. امام حسین جو کربلا آئے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ولایت علی بچ جائے, وہی قلب بچ جائے تو ہاتھ پیر کام کریں گے, عقیدہ بچ جائے تو عمل کام کرے گا. آپ کہیں گے اس کا ثبوت, اس کا ثبوت میں دیے دیتا ہوں. سب مارے جا چکے تھے, شہزادے علی اصغر کی قبر بھی بن چکی تھی. اب امام حسین ایک مرتبہ عمر سعد کو پکارتے. اب جو عمر سعد کو پکارا تو حسین کی آواز میں وہ اثر تھا کہ وہ غلاموں کی طرح سے صفوں کو چیرتا ہوا آ گیا. فرمائیے. مولا حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. تو اس نے کہا آپ نے بلایا ہے, کاہے کے لیے بلایا ہے بتائیے. تو مولا حسین نے کہا ابھی شور بہت ہے, اس شور کو کم کرا دے. اس نے ایک اشارہ کیا اور جتنے سپاہی تھے وہ سب خاموش ہو گئے. اب فرمائیے. کہا ابھی بھی شور بہت ہے. کہا اب کاہے کا شور ہے؟ کہا جانوروں کے بولنے کا شور ہے, اسلحے کا آپس میں ٹکرانے کا شور ہے. کہا اسے بھی بند کرا دے. اس نے عاجزی کا اظہار کیا. اس نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. جب اس نے عاجزی کا اظہار کر دیا تو مولا حسین نے فرمایا جو تیرے اختیار میں نہیں ہے وہ میرے اختیار میں ہے, میرے اختیار میں. امام نے اشارہ کیا. روایت میں کہ جس گھوڑے نے اپنا پیر اٹھا لیا تھا اب اس کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ زمین پر ٹیک دیتا, رکھ دیتا. لوہے کی آواز ختم ہو گئی. تو مولا حسین نے پوچھا کہ یہ بتا مجھے کس جرم میں قتل کرنے کے لیے لشکر جمع کیا؟ چارج شیٹ تو داخل کیجئے کہ کس لیے آپ کو گرفتار کیا جا رہا ہے, قتل کیا جا رہا ہے. کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا, حرام کو حلال کر دیا؟ عمر سعد کہتا ہے نہیں, اس میں سے آپ نے کچھ نہیں کیا, سب صحیح رکھا, نہ حلال کو حرام کیا نہ حرام کو حلال کیا. کہ پھر مجھ سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو جو کمانڈر ان چیف تھا
پورا لشکر کی کمان جس کے ہاتھ میں تھی، وہ کہتا ہے کہ آپ کے باپ کی عداوت میں لڑ رہے ہیں. کیا آپ کے باپ کی عداوت میں آئے ہیں؟ یعنی علی کی دشمنی میں آیا ہے. دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم علی کی دشمنی میں آئے ہیں. ہم جو ہیں کہہ رہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے، قربانی کا مطلب یہ ہے. دیکھیے، علی کی دشمنی کا مطلب یہ ہے کہ ولایت کا انکار. کربلا ہوئی ہے، ایک طرف ولایت کے منکر تھے اور ایک طرف ولایت کے ماننے والے تھے. ماننے والوں کی تعداد بہت بڑی نہیں تھی، 72 تھے، اور اس میں بھی بچے تھے، بوڑھے تھے، بیمار تھے، اور ادھر پورا منظم لشکر تھا جن کی تعداد بہت زیادہ لکھی ہے کتابوں میں، 9 لاکھ تک کے لکھی ہے، اللہ عالم بالصواب. کتنے لوگ تھے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. کوئی حضرت مختار نے انتقام خون حسین کے موقع پر 3,83,000 کچھ 13 افراد کو سزا دی. تو کتنے تھے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن 72 کے مقابل بہت تھے. تو کربلا کی جنگ ہوئی ہے مولا علی کی ولایت کے اوپر. ادھر سلسلہ غدیری تھا، ادھر سلسلہ ثقیفائی تھا، اور دونوں میں فرق یہ تھا کہ غدیر سے ماننے والوں کو حسین ملے اور ثقیفہ سے ماننے والوں کو یزید ملا. کہ آج اس کا نام لیتے بھی شرماتے ہیں. ہم فخر سے کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. عزیزان گرامی، لیکن جو قربانی امام حسین نے دی ہے وہ پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس مصیبت کو برداشت کرنے کے لیے ہم میں اور آپ میں اتنا تحمل نہیں ہے جو کربلا میں حسین اور حسین کے لشکر کے پاس تھا. ہاں، متوجہ گریہ ہو گئے. اب مجھے فضائل پڑھنا بھی نہیں ہے، مذاہب ہی سن لیجئے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ میں اکثر اس بات کو کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ مجلس اب شروع ہو رہی ہے، اس لیے کہ ابھی تک میں پڑھ رہا تھا، آپ سن رہے تھے، لیکن اب ایک دکھیاری ماں بھی آ رہی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کی پسلیاں ٹوٹی. عزیزان گرامی، جسم میں بہت سی ہڈیاں ہیں، لیکن خدا نہ کرے کسی کی پسلی ٹوٹ جائے. سنتے ہیں کہ کسی کی اگر پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو جب وہ سانس لیتا ہے تب بھی اسے اذیت ہوتی ہے، سانس لینے تک میں اذیت ہوتی ہے. پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو آدمی کو سانس لینے میں اذیت نہیں ہوگی، لیکن اگر پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو سانس لینے میں بھی اذیت ہوتی ہے. عزاداروں، وہ ٹوٹی پسلیوں والی ماں آتی ہے مجلسوں میں اور رومال سفید لے کے آتی ہیں اور آنسوؤں کا نذرانہ اپنے رومال پاک میں لے کے جاتی ہیں. عزاداروں، ہر سال صاحب خانہ کی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ حضرت سکینہ بنت الحسین کے مصائب پڑھے جائیں. تو میں بھی آج اس مجلس میں ہر سال یہی کوشش کرتا ہوں کہ شہزادی سکینہ کے مصائب پر مجلس تمام ہو جائے. دیکھیے، مجلسوں میں جو آپ سنتے ہیں مصائب، کبھی تصور بھی کیا کیجئے. ذرا سوچئے کہ ایک طرف 3 دن کی بھوک و پیاس ہے، دوسری طرف صبح سے میتیں دیکھی جا رہی ہیں،
میں نے یہ بھی دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اگر گھروں میں موت ہو جاتی ہے اور گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، پڑوس میں بھیج دیا، کوئی رشتہ دار اپنے گھر لے گیا کہ بچے کے دل پر اس کا اثر پڑے گا، بچے کو ہٹا لو۔ لیکن کربلا میں 71 لاشیں سکینہ دیکھ چکی ہے، اور اب بابا کھڑا کہہ رہا ہے کہ خدا حافظ اب میں بھی چلا۔ تو بچہ صبح سے یہ دیکھ رہا ہے کہ جو جاتا ہے زندہ جاتا ہے، مگر اس کی لاش آتی ہے تو یہ حسین کی بیٹی ہے، دامن کو پکڑ کے کہہ رہی ہے بابا۔ جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ بابا آپ بھی جا رہے ہیں؟ کہاں سکینہ؟ مجھے جانے دو بیٹا۔ اب ذرا بچے کی باتوں کو سنیے، کیا کہہ رہی ہے بچی؟ بابا پھر اتنا بتائیے کہ رات میں جب نیند آئے گی، آپ میں سے ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں کہ جب تک کہ آپ نہ لیٹتے ہوں اس وقت تک آپ کا بچہ نہ سوتا ہو۔ ایسے بچے ہوتے جو باپ سے اتنے محبت کرتے ہیں کہ جب تک کہ باپ نہیں سو رہا ہے بچہ نہیں سو رہا ہے۔ سکینہ کو تو نیند ہی نہیں آتی ہے جب تک کہ باپ کا سینہ نہ مل جائے۔ حسین نے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی ترتیب اب بدل گئی ہے، کل تک اصغر ماں کے پہلو میں سوتا تھا، تو میرے سینے پہ سوتی تھی، سکینہ اب آج سے اصغر میرے پہلو میں سوئے گا اور تو ماں کے پہلو میں سونا۔ تو بچی نے بھری نظروں سے دیکھا باپ کو، اور دیکھنے کے بعد کہا بابا اچھا ایک بار سینے پر لگا لیجئے۔ حسین بیٹی کے کہنے پر ریتے گھر میں کربلا پر لیٹ گئے، ہاتھوں کو بلند کیا، آجا میری لاڈلی۔ سکینہ حسین کا طواف کرتی رہی مگر سینے تک نہ پہنچ سکی۔ کا بیٹا کیا وجہ ہے؟ وقت کم ہے۔ تو ایک مرتبہ بچی نے کہا بابا آپ کے سینے میں تو تیر پیوست ہے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے۔ بس امام حسین کی ایک تمنا سنا دوں آپ کو۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ جب میرا ذکر مصیبت ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کر کے روئیں، اس لیے کہ مجھے رلا رلا کے مارا گیا ہے۔ اور اس بچی کا تذکرہ ہے جو رونا چاہتی تھی مگر جب روتی تھی تو منہ پہ تماچے مارے جاتے تھے، تازیانے مارے جاتے تھے، یہاں تک کہ نیزے سے اذیتیں دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ بچی نے باپ کو رخصت کر دیا، باپ میدان میں چلا گیا، سکینہ انتظار کر رہی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے تھوڑی دیر کے بعد مقتل سے ایک آواز آئی، حسین قتل کر دیے گئے۔ یزیدی خوش ہو رہے ہیں، بچوں کو جناب زینب نے جمع کیا۔ علی کی بیٹی تھی، جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ خیموں میں آگ لگی، ایک خیمہ جلتا تھا، سیدانیاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ عمر سعد نے ایک مرتبہ حکم دیا حسین کے تمام خیموں میں آگ لگا دو۔ لیجئے جب تمام خیموں میں آگ لگی تو بچے منتشر ہو گئے، بچے منتشر ہو گئے۔ اے عزاداروں، کسی نے امام سے پوچھا مولا جب خیموں میں آگ لگی تھی تو بچے کیسے منتشر ہوئے تھے؟ تو امام کے ہاتھ میں تسبیح تھی، کہا یہ تسبیح دیکھی ہے، اگر یہ ٹوٹ جائے تو جیسے دانے بکھر جاتے ہیں، ارے جلتے خیموں سے اس طرح سے بچے بکھر گئے۔ ارے 4 سال کی سکینہ
اللہ جزاک اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, خدا آپ کی آوازوں پر نزول رحمت کرے. بچی کا لباس جل رہا ہے لیکن سیدانی ہے, بی بی زہرا کی پوتی ہے, تو جلتے میں بھی اس کا خیال ہے کہ کوئی نامحرم ہاتھ نہ لگائے. اگر حمید نے بجھانا چاہا تو کہا میرے جسم میں ہاتھ نہ لگانا, میں فاطمہ کی پوتی ہوں. چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے خود کرتے میں جو آگ لگی تھی اسے بجھا دیا. عزاداروں, یہ روز عاشور تھا, اسی لباس میں سکینہ قید کر لی گئیں اور بڑی بے دردی کے ساتھ قید کی گئیں. اکیلے ناقے پر پیروں کو جکڑ کے باندھ دیا گیا اور بچی کبھی چچا کو پکار رہی ہے, کبھی بابا کو پکار رہی ہے. بس ایک منظر سن لیجئے اور مجلس تمام ہے. اسی طرح سے جناب سکینہ شام پہنچی اور محبت کا امتحان ہوا تو کٹا ہوا سر حسین آغوش میں آ گیا. سکینہ نے منہ پر منہ رکھ دیا اور یہ کہا بابا جب سے تم گئے ہو سکینہ کو نیند نہیں آئی ہے, سکینہ سوئی نہیں ہے بابا. اے بابا سکینہ جاگ رہی ہے. بس عزاداروں مجلس تمام ہے. ایک اندھیری رات ایسی آئی کہ جس میں سکینہ کو نیند آ گئی. ارے اب جو نیند آئی تو باپ کو دیکھا تو باپ نے شکایتیں کی, لیکن جب آنکھ کھلی تو باپ نظر نہ آیا. تو کبھی بچی ادھر ٹکرا رہی ہے بابا, کبھی ادھر ٹکرا رہی ہے بابا. جزاک اللہ جزاک اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت پیغمبر کے. پھوپھی زینب نے گود میں اٹھا لیا. سکینہ کیا ہو گیا؟ کہ ابھی میرا بابا آیا تھا, مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے کہ سکینہ میں تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں. زینب سمجھ گئی کہ حسین خواب میں آئے ہوں گے. ارے کربلا کا رخ کیا, بھیا تم تو آن کے چلے گئے مگر اب سکینہ کو دلاسا کیسے دیا جائے. ارے یزید نے کٹا ہوا سر حسین بھیج دیا, شام غریبہ کا جلا ہوا کرتا پھیلا کے سکینہ کہہ رہی ہے آ جاؤ بابا. رخسار پر رخسار رکھ دیا. اے بابا ارے تمہارے بات گوشوارے چھین لیے گئے. روتے روتے بس ختم ہے مجلس. سکینہ خاموش ہو گئی تو زینب یہ سمجھی کہ شاید باپ کا سر مل گیا تو سکینہ کو نیند آ گئی. شہزادی زینب آگے بڑھی. سکینہ بڑے عرصے سے میں نے بھی حسین کی زیارت نہیں کی ہے, ارے اب مجھے سر دے دے. ایک آواز میں جواب دینے والی سکینہ اب کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. جب کوئی جواب نہ دیا تو زینب گھبرائی. سجاد ارے دیکھو سکینہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے. امام نے ہتھکڑیوں کو سنبھالا, قریب آئے, نفس پر ہاتھ رکھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بوبی اماں سکینہ دنیا سے رخصت ہو گئی, اب درمیان میں لاشا ہے. پھوپھیاں سرو سینہ پیٹ رہی ہیں. ہائے سکینہ سر حسین سینے پر ہے, زینب رو رہی ہے. واہ حسینہ واہ علیہ واہ محمدہ. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. انا للہ وانا الیہ راجعون. پروردگارہ حاضرین مجلس اور بانیان مجلس کے دلی مقاصد کو پورا فرما. پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کو معاف کر دے.
پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام حسین کے چاہنے والوں کو حلال و طیب بابرکت روزی عنایت فرما، جو لوگ بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عنایت فرما۔ میری والدہ کے حق میں دعا کیجئے، وہ علیل ہیں، اللہ انہیں بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کاملہ عنایت کرے۔ پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ جنت البقیع و جنت المالا پہ جلد سے روز تعمیر ہو جائے۔ حضرات اس سال جنت البقیع کے انہدام کو 100 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کیجئے ہر مجلس میں کہ پروردگار جلد سے جلد تعمیر جنت البقیع ہو جائے اور عالی شان روز تیار ہو جائے۔ پروردگارہ ہم سب کے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل